معان مان گیا اتنی آسانی سے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے؟ حیرت سے پوچھنے لگے۔ جی مان گیا اور چلا بھی گیا۔ اب حصار ڈھیلا پڑ گیا، نانی کے گلے میں ڈالے بازو کھل گئے اور وہ یہ کہہ کر کمرے میں آ گئی کہ اچھا ہوا چلے گئے۔ اندھیرے کمرے میں آتے ہی اپنے بستر پہ اوندھے منہ لیٹ گئی۔ وہ چلا گیا، اللہ جی آپ اسے روک لیتے۔ اشک رخساروں پہ امنڈ آئے تھے۔ زمزمہ بیگم کے 2 سے 3 بار دستک دینے پر جب سلویٰ نے دروازہ نہیں کھولا تو زمزمہ بیگم نے خیال کیا کہ وہ تھک گئی ہیں، اسی لیے سو گئی۔ بس اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ واپس لوٹ گئی۔ کمرے کے اندر کا اندھیرا اور دل کے اندر کا اندھیرا اس وقت کافی ملتا جلتا تھا۔ گلاس ونڈو سے آتی ہوئی روشنی کو گاڑھے مارون پردوں میں مقید کر دیا گیا تھا۔ لمبی کالی گھٹائیں بیڈ کے کنارے سے نیچے جھول رہی تھیں۔ نا امیدی کی گرج چمک بڑھ چکی تھی۔ آنسوؤں کی بارش اس قدر تیز برسی تھی کہ نرمی مومی رخسار بھی اب اس نمکین بارش سے جلنے لگے تھے۔ ایک کمزور سی لڑکی جو اپنے وجود کی پرواہ کیے بغیر لا حاصل کو رونے میں مصروف تھی، اس کے اندر ہی اتنا شور تھا کہ اسے باہر بجتا دروازہ سنائی نہ دیا۔ اپنے نرمی مومی ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے لمبی آہ بھری اور اٹھ بیٹھی، بالوں کو گول کرتی ہوئی باندھنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ کالج سے آئے ہوئے اسے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ بیڈ سے نیچے اتری اور سوفٹی کو پاؤں میں گھسیٹتی ہوئی ان کھڑکیوں کے پاس گئی جہاں پردے تنے ہوئے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس نے پیچھے کیا۔ آنکھوں میں ڈھلتے سورج کی روشنی جگہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ سلویٰ نے آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔ سامنے دیوار پر لگے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا؟ نانی جان تو اکثر کہتی ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کے دل کو میری محبتوں کی راہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سوال پھر ادھورا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو کوئی جواب دے پاتی دروازے پہ زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دوپٹے کے آنچل سے اپنا منہ پونچھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سلویٰ بیٹی تم ٹھیک ہو؟ ماتھے پہ ہاتھ رکھا گیا۔ زمزمہ بیگم کو معلوم ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ وہ پریشان سی ہو کر بولی، تمہیں تو بخار ہے، کیا ضرورت ہے بھلا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لینے کی؟ زندگی میں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے، تم اب آرام کرو اور میں تمہارے لیے دوا لے کر آتی ہوں اور کچھ کھانے کو بھی۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ وہاں سے چلی گئیں۔ جامعہ کی مقامی طالبات عصر کی نماز ادا کر رہی تھیں جبکہ معلمات پہلے ہی نماز ادا کر چکی تھیں۔ اب وہ تمام طالبات کی نگرانی کر رہی تھی۔ نماز مکمل کرتے ہوتے ہی وہ اپنے دفتر میں آئی تھی۔ بڑے ٹیبل پر موبائل کی لائٹ بلنک کرنے لگی۔ بریرہ اس طرف متوجہ ہوئی اور موبائل ہاتھ میں لیا تو دیکھا کہ بی جان کال کر رہی تھیں۔ السلام علیکم بی جان۔ وعلیکم السلام میری پیاری بچی، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں بی جان، آپ کی دعا ہے۔ آغا جان کیسے ہیں بی جان؟ بیٹی اسی لیے فون کیا کہ میں جاذب کو بھیج رہی ہوں، تم گھر جلدی آ جاؤ، تمہارے آغا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں گھر بلا رہے ہیں۔ جامعہ کی تمام ذمہ داری نازنین کو سونپ دو، کچھ دن کے لیے گھر آ جاؤ۔ جی بی جان، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ وہ انکار تو کر ہی نہیں سکتی تھی، باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والے آغا جان نے اسے بلایا تھا۔ یہ اس کے روحانی ماں باپ تھے جنہوں نے نہ صرف اس روتی ہوئی لڑکی کو چپ کروایا، اسے گلے لگایا، بلکہ اسے ایک محفوظ چھت دی۔ نہ صرف محفوظ چھت بلکہ تنزیل سے وابستگی کی تعلیم بھی دی۔ تنزیل پاک نے رب سے ایسا کلام جوڑ دیا تھا جس سے ہر لمحہ اس کی روح پاک اور معطر رہتی۔ جامعہ کے باہر گارڈ موجود تھے۔ گارڈز نے بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھا تھا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس لڑکی کار میں بیٹھی اور کار ہوا کے دوش پہ گامزن ہونے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی، صاف اور شفاف سڑک پہ ایک نوجوان اوندا پڑا تھا۔ جاذب نے بریک لگائی۔ یہ کون ہے بیچ راہ میں؟ بریرہ الجھی تھی۔ ابھی میں دیکھتا ہوں، جاذب گاڑی سے نکلتا ہوا بولا۔ کار اس اوندھے شخص کے قریب رکی تھی۔ جاذب اس سنسان طویل سڑک پہ ایک نظر ڈال کر جھکا اور اسے سیدھا کیا۔ اس کے گال کو تھپکا۔ اب اس بے جان شخص کی نبض ٹٹولنے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے پر بہت تاخیر سے نبض چل رہی ہے۔ صاف رنگت اور صاف لباس اس شخص کے اعلیٰ ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ بریرہ نے کانچ سے باہر جھانکا تو اس کی نظر سونے کے اس کڑے پہ پڑی جو اس شخص کے پاؤں میں چمک رہا تھا۔ ہو بہو وہی چمک، وہی پیر۔ اس کے ہاتھ حرکت میں آئے تھے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ کشمکش بڑھنے لگی تھی، ہاتھ پاؤں کپکپانے لگے تھے۔ قدم آگے بڑھایا تھا، چہرے پہ نظر پڑی تو بریرہ ساکت رہ گئی۔
اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، وجود پہ برف جمنے لگی۔ یہ پاؤں، کتنے امان سے یہ شخص ان پیروں سے مجھے روند کر میری ذات کی تذلیل کرتا۔ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، حواس باختہ ہونے لگی۔ آپی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ جائیں، جا کر گاڑی میں بیٹھیں، جاذب تیزی سے بولا تھا۔ افتخار، اس کے منہ سے بکھرا سا لفظ نکلا تھا۔ اب وہ تمام درد بھول کر چلائی تھی، جاذب، خدا کے لیے انہیں بچا لو، خدارا انہیں بچا لو۔ جاذب کچھ سمجھا نہیں تھا، پر اپنی بہن کی بے بسی پہ اس بھاری جسامت کے مرد کو گھسیٹتا ہوا کار میں ڈالا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بریرا کا اس شخص سے کیا رشتہ ہے، پر ہاں دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کی بڑی بہن کے مقام پر فائز تھی، اس شخص کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھی۔ گاڑی ایک بار پھر ہوا کے دوش پہ چل رہی تھی۔ تمام ملازم اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑے تھے۔ نکاح کا یہ قوی بندھن ان کے آڑے آ گیا، یہ چاہت، صرف یہ چاہت کہ کبھی تو پیار سے بولے گا، کبھی تو وہ مجھے سنے گا، کبھی تو پیار بھری نظروں کو نچھاور کرے گا، کبھی تو بدن پہ پڑے زخموں کا محبت سے ایک خراج دے گا۔ وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال نے انہیں آگاہ کیا کہ یہ دی قسم کے نشے کے زیر اثر ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ان کے بارے میں۔ اب اس کی آنکھیں ہلکی سی کھلی تھی اور دھندلی سی جو تصویر آنکھوں میں ابھری تھی وہ بریرا افتخار کی تھی، جو آج بھی اس کے سامنے مؤدب کھڑی تھی۔ اس نے بہت مشقت سے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر بریرا کے سامنے جوڑے، چہرے پہ التجا واضح آتی، پھر ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی، لب ہلے تھے، لا الہ الا اللہ۔ آنکھیں پتھر ہو چکی اور وہ آخر بے بس ہو گیا تھا موت کے آگے۔ کتنی دہشت ہوا کرتی تھی کبھی ان آنکھوں میں، افتخار یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے تھے۔ کبھی خوشی تو دے نہیں پایا تھا افتخار، پر اس کی منقوہ سی بیوگی کا سفر طے کر چکی تھی وہ۔ بریرا کی آنکھوں میں یہ حدیث گردش کرنے لگی۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ عالم نزا طاری ہونے سے پہلے قبول کرتا ہے۔ آدمی کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ روح حلق تک نہ پہنچے اور اس کو اپنی موت کا یقین ہو جائے۔ موت کا فرشتہ نظر آنے لگا، یعنی موت سے پہلے توبہ کرے۔ مرتے وقت جب موت سامنے ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتی، اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ طلوع شمس من المغرب نہ ہو تب تک توبہ قبول ہوتی ہے، تب تک توبہ کی قبولیت کا وقت رہتا ہے، اور وہ اب اسے معاف کر چکی تھی اور اللہ سے اس کی توبہ کی قبولیت کی دعا کرنے لگی۔ جاذب ان کے ایک بھائی میں ہیں منظور صاحب، مجھے ان کا نمبر نہیں پتہ، البتہ ایڈریس ہے، تم کسی کو بھیج کر انہیں ان کی فوتگی کی اطلاع کر دو اور میت ان کے حوالے کر دو۔ وہ اتنا کہہ کر ایک کاغذ پر ایڈریس لکھ کر جاذب کو دینے لگی۔